بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک توجہ چاہیے انسان کو انسان کی طرف۔ کورونا نے یورپ اور امریکہ میں خوب تباہی مچائی اور دہشت پھیلائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہارے، جو بائیڈن امریکی صدر منتخب ہوئے۔ چین نے کورونا سمیت کئی محاذ پر کامیابیاں حاصل کیں۔ فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر اندرون اور بیرون ملک سخت احتجاج ہوا اور صدر میکرون پر شدید تنقید ہوئی۔ کئی اہم ممالک کووڈ اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے کافی مشکل میں رہے۔ تحریر ظفر محی الدین۔ امریکہ صدر ٹرمپ نے سال 2020 میں نہ صرف برسوں پرانے امریکی جمہوری، آئینی اور سیاسی اصولوں کو پامال کیا بلکہ وائٹ ہاؤس کی قدیم ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا۔ امریکہ میں سال 2020 میں کووڈ-19 جیسی مہلک وبائی بیماری میں ہزاروں امریکی شہری ہلاک اور لاکھوں بیمار ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ امریکی صنعت و تجارت، سرمایہ کاری اور سماجی زندگی کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ امریکی کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے کے آخری مرحلے میں ہے، پھر شاید اس وبائی مرض پر قابو پایا جا سکے۔ امریکہ میں سال بھر گو مگو کی کیفیات طاری رہیں۔ جنوری کے تیسرے ہفتے میں صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس چھوڑنا ہوگا اور بائیڈن حلف اٹھائیں گے۔ اس پر بھی قدرے بے یقینی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی اپنی تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، جس کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ برطانیہ 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد یہ سال عبوری مدت میں گزرا۔ کہا جا سکتا ہے کہ پورا سال گو مگو، یونین سے بحث و مباحث اور معاملات کو یکساں نئے سرے سے شروع کرنے کے معاملات سدھارنے میں گزرا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہنا مشق سیاستدان ہیں، انہیں سال گزشتہ لیبر پارٹی کی حکومت کی بیشتر پالیسیوں کے متضاد مسائل سے بھی نمٹنا پڑا۔ فرانس یورپ کا اہم ترین ملک ہے، مگر سال 2020 میں فرانس کے صدر مینوئل میکروں کی قدرے سخت یابی کی وجہ سے فرانس کے متنازع جریدے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہتک آمیز خاکے شائع کیے، جس پر مسلمان کمیونٹی نے پیرس میں بڑے مظاہرے اور احتجاج شروع کر دیا۔ اس طرح احتجاجی تحریک پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ فرانسیسی صدر نے اس کے جواب میں فرانس میں آباد مسلمان تارکین وطن کے خلاف پالیسی وضع کرنی شروع کی، جس سے فرانس کو معاشی، سیاسی اور سماجی سطح پر شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تاحال فرانس میں حالات معمول پر نہیں ہیں۔ جرمنی سال 2020 جرمنی کے لیے بھی بعد بڑے مسائل لے کر آیا، جس میں جرمنی کی کاروں کی صنعت میں تیل کی جگہ نئی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی شفٹ نے ہزاروں مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ دوسری طرف کووڈ-19 نے بھی جرمنی کو متاثر کیا، مگر جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل نے کووڈ-19 کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جو پالیسی اپنائی، اس نے جرمنی کو بڑے نقصانات سے بچائے رکھا۔ ایسے حالات میں بھی جرمنی نے اپنی معیشت کو سنبھال دینے کے لیے بھی بہت مثبت پالیسیاں اپنائیں، جس کے نتائج 2021 میں نمایاں ہوں گے۔ انجیلا مرکل نے جرمنی کے اہم مسائل سے پوری پامردی سے مقابلہ کیا۔ جرمنی اور دیگر ممالک کو برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی وجہ سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جرمنی نے اپنی معیشت کو سنبھال دینے کی کامیاب جدوجہد کی۔ مسائل کے باوجود جرمنی کو یورپ کا اہم ترین خوشحال اور مستحکم ملک شمار کیا جاتا ہے۔ سویڈن شمالی یورپ کے ممالک سویڈن، ڈنمارک، ناروے اور فن لینڈ نے سال 2020 میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سویڈن ان ممالک میں نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناروے، ڈنمارک اور فن فیئر کو بھی دنیا کے مہذب، خوشحال، عمدہ حکمرانی، انسانی حقوق اور جمہوری روایات کا احترام کرنے والے ممالک میں سر فہرست شمار کیا جاتا ہے۔ سال 2020 میں ان ممالک میں تارکین وطن کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر اعتدال پسند، سیکولر اور جمہوریت پسند پالیسی کے سبب مسائل پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔
کووڈ-19 نے بھی ان ممالک کو اپنا نشانہ بنایا، مگر ان کی معیشت اور نتیجہ خیز پالیسیوں نے اس مہلک وبائی بیماری کو پھیلنے سے روکے رکھا، جس میں وہاں کے حکمران عوام کے اعتدال پسند اور باشعور طرز عمل کا بھی بہت بڑا دخل رہا۔ اس حوالے سے کووڈ کی دوسری لہر پر بیشتر یورپی ممالک مذکورہ ممالک کی پالیسیوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہالینڈ۔ سال 2020 میں ہالینڈ کی حکومت کو بڑی حد تک معاشی کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت نے دیگر ممالک کی طرح کووڈ جیسی مہلک بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر جانی نقصانات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہالینڈ نے مئی اور جون میں بڑی حد تک اس وبائی مرض کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ 2020 میں ہالینڈ نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے نتیجہ خیز اقدام کے ذریعے کساد بازاری پر بڑی حد تک قابو پایا۔ اس معاملے میں ہالینڈ اور بیلجیم کے اشتراک کو بہت مثالی مانا جاتا ہے۔ کینیڈا۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ 2020 میں وزیر اعظم ٹروڈو کی حکومت کو تارکین وطن کووڈ-19 اور بیشتر گھریلو مسائل کا سامنا رہا۔ وزیر اعظم کی اعتدال پسندی مثالی رہی، مگر کورونا کی وجہ سے عالمی منڈی میں جو کساد بازاری اور تیل کی قیمتوں میں کمی در آئی، اس کا کینیڈا پر بھی گہرا اثر پڑا۔ صوبہ البرٹا، جو تیل کا مرکز ہے، وہ مندی کا شکار رہا، جس کے معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ کینیڈا اور امریکہ کی سرحدیں مدت تک بند رہیں، جس سے دونوں ممالک کی تجارت بھی متاثر ہوئی۔ ایسے میں کینیڈا کی لبرل اور اعتدال پسند حکومت کو بھی امریکی صدر ٹرمپ کی نکتہ چینی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جاپان۔ سال 2020 جاپان کے لیے بڑے مسائل لے کر آیا، جس میں کووڈ اور معاشی مسائل اہم ہیں۔ جاپان میں سیاحت ایک اہم صنعت تسلیم کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال سیاحوں کی تعداد 32 ملین تھی، مگر 2020 میں یہ صفر کے برابر آ گئی، جس کی وجہ کووڈ-19 ہے، جس سے سیاحت کی صنعت کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جاپان کی حکومت اور عوام کووڈ-19 کی تیسری خطرناک لہر کی متوقع آمد سے شدید پریشان ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ ویکسین جلد از جلد مہیا ہو جائے تو خطرہ کم سے کم ہو سکتا ہے۔ حکومت ویکسین کے حصول کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم سوگا نے حزب اختلاف کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ جنوری میں انتخابات کرائے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جاری حالات میں کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کر سکے۔ ایسے میں انتخابات ممکن نہیں۔ 2021 کا بجٹ 102 ٹریلین ین کا ہو سکتا ہے، تاہم حزب اختلاف نے حکومت پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ صحت عامہ کے بجٹ میں کمی کا سوچ رہی ہے اور ہماری توجہ صحت کے مسئلے پر لگا دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اشیائے صرف کی قیمتوں میں استحکام قائم رکھنے کے لیے حکومت رعایتیں فنڈ میں کمی نہیں کر پائے گی۔ فنڈ میں کمی نہیں کرے گی اور سبسڈی جاری رہے گی۔ حالیہ پبلک جائزوں کے مطابق وزیر اعظم سوگا کی حمایت میں بتدریج کمی آ رہی ہے، مگر وہ ان باتوں پر دھیان دینے کے بجائے کرونا وائرس کی روک تھام پر توجہ دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ صحت اور انسانی جانیں زیادہ اہم ہیں، اس لیے میری حکومت وائرس پر قابو پانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ آسٹریلیا۔ سال 2020 وزیر اعظم موریسن کے لیے سخت ثابت ہوا۔ کووڈ-19 نے دنیا کی معیشت اور صحت عامہ کو شدید ترین انداز سے متاثر کیا۔ 2020 میں جو کساد بازاری عود پر آئی، اس لحاظ سے 2021 میں 2% سے زائد جی ڈی پی میں اضافہ نہیں دیکھ رہے۔ صحت عامہ کے افسران اور ڈاکٹروں کو تشویش ہے کہ آسٹریلیا میں آباد بعض کمیونٹیز کووڈ کی ویکسین کے بارے میں کچھ سوالات کے جواب طلب کرتی ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم موریسن نے عوام کو بتایا کہ آسٹریلیا کووڈ کی ویکسین حاصل کرنے میں پوری احتیاط سے کام کر رہا ہے اور جلد ہی ویکسین دستیاب ہوگی۔ سال 2020 میں آسٹریلیا کے صنعتی، تجارتی اور شہری سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کا مشترکہ مطالبہ تھا کہ ملک میں ڈیجیٹل معلومات فوری جاری کی جائیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ چین سے تجارتی معاہدوں میں بعض معاملات پر اختلاف ابھر کر آیا۔ اس بارے میں بھی وزیر اعظم موریسن کو تشویش ہوئی، مگر اس سے زیادہ صنعتی اور تجارتی حلقے پریشان رہے۔
تاحال آسٹریلیا اور چین کے مابین تجارتی متنازعہ کو حل نہیں کیا جا سکا اور اختلاف بڑھتا رہا۔ نیوزی لینڈ وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے معیشت کو مزید بہتر بنانے کے لیے چند اہم تجاویز پارلیمان میں پیش کی۔ انہوں نے کووڈ-19 کی پہلی لہر کے موقع پر مارچ میں پورے ملک میں سخت لاکڈاؤن کا نفاذ کیا تھا۔ اب دوسری لہر کی روک تھام کے لیے وہ پھر ہنگامی روک تھام پر غور کر رہی ہیں۔ آسٹریلیا اور چین کے مابین اختلاف کے مسئلے پر وزیر اعظم نے آسٹریلیا کی حمایت کا اعلان کیا۔ آسٹریلیا کے سپریم کورٹ میں بعض ممتاز شہریوں نے وزیر اعظم کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں کہ وہ کووڈ کے بہانے لاک ڈاؤن کے ذریعے شہری آزادی کو سلب کر رہی ہیں، مگر سپریم کورٹ نے اپیلیں مسترد کر دیں۔ وزیر اعظم نے نومبر 2020 میں ملک میں آلودگی کی سطح کو کم از کم سطح پر لانے کے لیے منصوبے کا اعلان کیا جو 5 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس کے تحت کاربن کو ہوا میں شامل ہونے سے روکا جائے گا، کوئلہ کا استعمال کم سے کم ہوگا، شجر کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا اور اسکولوں میں ماحولیات کے بارے میں طلباء کو آگہی فراہم کی جائے گی۔ چین سال 2020 چین کے لیے اس حوالے سے اہم سال رہا کہ اس نے چاند پر اپنا خلائی مشن بھیجا جو کامیاب رہا۔ جنوری تا اپریل کووڈ-19 سے نمٹنے میں گزارے چین نے ہانگ کانگ میں جمہوری تحریک سے نمٹنے کی کوشش کی ہے، تاہم ہانگ کانگ میں ایک ہفتے سے متنازع قانون کی واپسی پر احتجاج جاری ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے 50 رکنی ممالک نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں بنیادی اور جمہوری حقوق کی پاسداری کی جائے۔ سال 2020 میں چین اور بھارت کے مابین سرحدی کشیدگی زوروں پر رہی، دونوں طرف کے بیشتر فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔ سرحدی کشیدگی تاحال جاری ہے، ساتھ بات چیت کا عمل بھی جاری ہے۔ چین نے سال 2020 میں بیشتر گمبھیر مسائل کے باوجود معیشت کو آگے بڑھایا اور مشرق بعید بحیرہ الکاہل کے ممالک کے ساتھ ون روٹ ون بیلٹ کے تحت کے عنوان سے بہت اہم تجارتی معاہدے بھی طے کیے، جس سے ایشیائی ممالک کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اسی طرح چین نے دنیا بھر کے مزید ممالک میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے معاہدے طے کیے۔ پاکستان کو ماضی کی طرح چین نے $2 ارب کا قرضہ بھی دیا، مزید یہ کہ سی پیک منصوبے کو تیز کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ چینی وزیر دفاع نے پاکستان کا اہم دورہ کیا اور چینی مسلح افواج اور پاکستان کی مسلح افواج نے ایک ماہ کے اہم جنگی مشقوں میں شرکت کی۔ چین اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات سال 2020 میں حسب سابق فروغ پاتے رہے اور دونوں ممالک نے مزید پیش رفت کی۔ چین نے اپنی سالانہ پیداوار اور جی ڈی پی کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ قدر اضافہ بھی کیا۔ البتہ شہری و دیہی عوام کے مابین فرق کو کم کرنے کی جدوجہد 2020 میں بھی جاری رہی۔ صدر شی جن پنگ اس مشن پر پرعزم ہیں۔ اللہ حافظ۔